السلام علیکم۔ شعور، آگہی اور ادراک کے سلسلے میں شروع کی جانے والی ویڈیوز کے سلسلے کی یہ میری دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں لفظ کوگنیٹو یا کوگنیشن یا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کروں گی۔ لفظ کوگنیٹو کا اردو میں مطلب شعور، آگہی یا ادراک سے نکلتا ہے۔ کوگنیشن آخر ہے کیا؟ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ایک بچے میں ہوتی کیسے ہے؟ اور اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں اسے سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ آخر ہم سب بچوں کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں اور سبھی مل کر یہی شور کیوں مچا رہے ہیں؟ ان سب سوالات کا جواب میں آپ کو اپنی آنے والی ہر ویڈیو میں دینے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ تو آج کی اپنی یہ ویڈیو اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ اور لرننگ یعنی شعور اور آگہی اور سیکھنے سکھانے کا یہ عمل کیا ہے اور اس کو سمجھنا ضروری کیوں ہے؟ اس کے سمجھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ہماری نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور ان کو اس دنیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ مائیں اس بات کو جانیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو اگر تباہی سے بچانا ہے تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس وقت سے لے کر اس کی زندگی میں آئندہ آنے والے اوقات میں مختلف حصوں میں اس کی ذہنی نشوونما کیسے ہوتی ہے اور اس کو مزید اچھا کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میری یہ ویڈیوز کا سلسلہ صرف ماں باپ کے لیے ہی نہیں بلکہ ٹیچرز کے لیے بھی ہے، چاہے وہ یونیورسٹی میں کام کرنے والے ہوں یا اسکول میں یا کالج میں یا کوئی کریکولم اسپیشلسٹ ہو یا کوئی ایکیڈمک کوآرڈینیٹر، سب کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کوگنیشن کیا ہے بیسکلی۔ کوگنیٹو بیہیویئر کے بارے میں جاننے سے نہ صرف ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں بلکہ ہم اپنے ساتھ جڑے ہر انسان اور اپنے ارد گرد کے تمام ماحول سے ایک بہتر ربط قائم کر سکتے ہیں اور تعلق بنا سکتے ہیں۔ کوگنیشن کا تعلق انسان کی اٹینشن سے ہے، اس کی یادداشت سے ہے، اس کا دماغ کس موقع پر کس طرح سے کام کرتا ہے، باتوں کو اپنے اندر کیسے سموتا ہے یا ایبزارب کرتا ہے اور ان کا کیا مطلب نکالتا ہے۔ اس میں ہم دماغ کے مختلف حصوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ منطق یا لاجک اور ریزننگ والا دماغ کا جو حصہ ہے وہ کیا کام کرتا ہے، ایموشنل مائنڈ کیا اور کیسے کام کرتا ہے، ریپٹیلین برین کیا ہوتا ہے اور اس کا ہمارے احساسات سے کیا تعلق ہوتا ہے۔ دماغ کا وہ کون سا حصہ ہے جو انسان کو ایموشنل بناتا ہے، کون سا حصہ خطرے کے وقت الارم کرتا ہے۔ بچہ سن کر، دیکھ کر، چکھ کر یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور کیسے جذب کرتا ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ایکسپیرینسز یا تجربات ہمیں اپنی زندگی کے ابتدائی چند سالوں میں ہوتے ہیں وہ ہماری آدھی سے زیادہ پرسنالٹی بنا دیتے ہیں۔ یہ نہ صرف ایک بچے کی پرسنالٹی بناتے ہیں بلکہ یہ باقاعدہ اس کے دماغ کا ایک فزیکل ڈھانچہ تیار کر دیتے ہیں۔ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا دماغ ایک کورا کاغذ نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ ایک نیو بورن بیبی میں اس کے دماغ میں اس قدر تیزی سے نیورل کنیکشنز بنتے ہیں یا اتنے نیورل کنیکشنز ہوتے ہیں جو کسی ایڈلٹ کے دماغ میں ہرگز نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے برین کو ابھی بننا ہوتا ہے۔ اس کو کئی سارے نیورل کنیکشنز قدرتی طور پر ملتے ہیں۔ انسانی دماغ جب وہ صرف ابھی ایک فیٹس ہی ہوتا ہے تو اس کی 3 ملی میٹر کی ایک نیورل ٹیوب ہوتی ہے، اور جب بیبی اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو کوئی 100 ملین فلی گرون یا فلی ڈیولپڈ نیورونز اس کے پاس ہوتے ہیں اس وقت۔ ریسرچ سے ثابت ہے کہ ایک 3 سال کا بچہ 1 سیکنڈ میں 700 سے لے کر 1000 تک نیورل کنیکشنز بنا رہا ہوتا ہے، یعنی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جیسا ماحول ملے گا ویسا ہی سیکھے گا۔ وہ اپنے زندگی کے ان ابتدائی سالوں میں جس ماحول سے ایکسپوز ہوں گے بچے، وہی ان کی آدھی سے زیادہ پرسنالٹی بنا چکے ہوں گے۔ ماحول میں تناؤ ہوگا، غصہ ہوگا، حق تلفی ہوگی، ظلم ہوگا تو بچہ یا تو ایگریسو ہوگا یا ڈرپوک ہوگا۔
ماحول اگر سازگار ہوگا، اس میں پیار ہوگا، تحفظ ہوگا، ٹرسٹ ہوگا، بھروسہ ہوگا، اور ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا، اور پلے فل ہوگا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. اگر یہ سب پازیٹیو چیزیں ہوں گی تو بچہ بھی اس کے اچھے اثرات لے گا. تو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ برین پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ میموری کیا ہے؟ اسٹریس سے بچہ کیسے نمٹتا ہے؟ کیا بچوں میں بھی اسٹریس لیول پایا جاتا ہے؟ اور جب بچہ بولینگ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ جب بچہ سبمسو ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ سب اور ایسے بہت سے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ٹیچ می موم.